2 مہینے بھی نہیں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو چلا سکی. میں تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھتا. آپ شادیاں کریں، ہم بھی اتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے اس حد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. شوہر اتنے اتنے بڑے تحفے تحائف دے رہے ہیں، شوہر گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں، گھر گفٹ کر رہے ہیں. اگر سب کی حیثیت تو ایک برابر نہیں ہوتی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کا آپ کا روزہ بھی اچھے طریقے سے جا رہا ہوگا. اچھا، آج میں ایک بڑی فنی بات کرنے والی ہوں. اتنی ہنسی آ رہی تھی فضا علی کی جو اوور ایکٹنگ تھی، اور جو ڈاکٹر نبیہ اس کو بیچاری کو یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں. یہ کیا واقعی بات اتنی بڑی تھی کہ مجھے خود یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن فضا علی کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. بہرحال اچھا، اس ٹاپک پہ نا میں آپ لوگوں کے جو لوگوں نے میمز بنائی، بڑی مزے مزے کی میمز بنائی، میں ان کو بھی 2 دن انجوائے کرتی رہی ہوں. اس کے ہسبینڈ کا جو بیان آیا میں نے اسے بھی دیکھا، اور میں اس سارے معاملے کو نا آبزرو کرتی رہی. پھر ان کی ایک آڈیو لیک آ گئی، وہ میں نے سنی، جس میں یہ لوگ پورا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو پروپوگیٹ کیا جائے اور کس طرح سے اس کو چلایا جائے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نبیہ نے اس کو ڈینائی بھی کر دیا. ڈفرینٹ چیزیں، یہ نا سینیریو چل رہا تھا. یہاں پہ نا میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چلیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے، آپ میرے بہن بھائی ہیں، جو چند ایک لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے لگا کہ مجھے اپنی جو رائے ہے نا ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. فرسٹ آف آل میں ایک بات بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ میں بتاتی ہوں. جھوٹ کی نہ کوئی عمر نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا تو ہے، لیکن اس جھوٹ کو یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اسی جھوٹ کو نا سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو بندے زیادہ بولتے ہیں یا اپنے آپ کو جو سپر وومن یا سپر مین ثابت کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو ان کا جھوٹ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا دبنگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی نا اس جھوٹ میں کوئی جان نہیں ہوتی. میں نے ابھی جب یہ معاملہ چل رہا ہے نا تو وہ ڈاکٹر نبیہ کے پرانے انٹرویوز بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں یہ ایز اے سائیکالوجسٹ بیٹھی لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، لوگوں کے بارے میں چیزیں بتا رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے، شادی شدہ زندگی کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے، اور لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے زندگی چلانی چاہیے، کس طرح سے آپ ان چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر وہ بتا رہی ہے کہ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کو نہیں سیریس لے رہی اور وہ اپنے سسرال کو نہیں لے رہی. اور دوسری سائڈ پہ اب جب اپنا معاملہ آیا ہے تو 2 مہینے بھی نہیں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو چلا سکی، اور وہ اس طرح پہلے اس نے اپنے شوہر کا بانڈا پھوڑا، اور دوسری سائڈ پہ آ کے وہ اب یہ بیان دے رہی ہے کہ جب آپ کی بہن بیٹیاں لوگ جلا دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ سب سے مین بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے فلاں جگہ پہ، اب فلاں ایک جگہ پہ کوئی بیان دے رہی ہیں، دوسری جگہ پہ کوئی بیان دے رہی ہیں. ایک جگہ پہ کہہ رہی ہیں کہ بہن بیٹیاں جو ہے وہ گھر بسانے کی کوشش نہیں کری، دوسری جگہ پہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو برتن بھی دھوئے، تو میں نے تو ایسے بھی کیا. تو دیکھیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ آپ اس چیز کو نا، جو لوگ اس چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. مجھے میری بہن کی کال آئی، پہلے دن کال آئی، اس نے بڑی فکر مندی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. دوسرے دن اس کی پھر سے ہماری ڈسکشن ہوئی اس بارے میں، اور اس نے وہ فنی رائے اس کی چینج ہوئی کہ یہ تو لوگ فن کر رہے ہیں. میں نے یہ اندازہ لگایا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے. پچھلے سال اس نے وہ تلسی والا ڈرامہ کیا، یہ فضا علی نے وہ رونا دھونا، اور ابھی وہ سیم اسی پیٹرن میں یہ ڈاکٹر نبیہ والا کردار سامنے آ گیا. مطلب یہ اپنی شو کی ریٹنگ کے لیے، اپنے شو کو اوپر لے جانے کے لیے ساری چیز ہو رہی ہے. اور وہ بے وقوف کی بچی جو ڈاکٹر نبیہ ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس جہان کی سائیکالوجسٹ سمجھتی ہے. حالانکہ میں اس کی ہر تھیوری کے ساتھ فلی جو ہے نا وہ ڈس ایگری کرتی ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ دبنگ، ان کی جو تھیریز ہیں وہ بالکل جو سائیکالوجی ہے اس سے ریلیٹ نہیں کرتی. وہ
ایویں ہی جیسے لوگ وہ فیس بک کے اوپر کوئی تحریر پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، مجھے اس کی سائیکالوجی کی جو اپروچ ہے نا وہ بالکل اس طرح کی لگتی ہے۔ بہرحال یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈرامہ ہے، ایک چیز ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اب رمضان شریف آیا ہے تو اس میں ہم نے ریٹنگز کس طرح لینی ہے۔ تو یہاں پہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی چیزوں کو سیریسلی لینے کی بجائے یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز میں نہ کوئی صداقت ہے نہ کوئی حقیقت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا مفاد ہے، یہ ان کی اپنی ریٹنگز کے معاملات ہیں۔ اس چیز سے آپ کو انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو انفلوئنس ہونا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت فاطمہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل میرے سے علی ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر فاطمہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے کمرے کے اتنے چکر لگائے کہ آخر کار میرے سے علی جو ہیں وہ راضی ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ علی تم سے ناراض نہیں رہے، علی تم سے راضی ہو گئے، کیونکہ اگر ان کی ناراضگی کی حالت میں تم فوت ہو جاتی تو میں تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف عورت کو سیکریفائز کرنا چاہیے، عورت کو برداشت کرنا چاہیے، مرد جو مرضی کرے، نہیں، یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جس کو کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے سرخروک ہونے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایک وقت کا کھانا پکا لینا، 2 وقت کے برتن دھو لینا اور 2-4 کپڑے دھو لینا، اور میاں کی 2 باتیں سن لینا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے۔ شادی کو گزارنا، اس میں نباہ کرنا، یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں بہت ساری سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، اپنی پوزیشن کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی چیزوں کو دوسروں کے مفاد کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کا جو ہے نا وہ ایک بڑا حصہ دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے شادی شدہ زندگی جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہونا، آپ لوگوں نے ان لوگوں کے چکروں میں نہیں آنا، ان لوگوں کے چکروں سے دور رہنا ہے، ان لوگوں کی چیزوں سے دور رہ کر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں نا ان کے ذہن بہت چھوٹے ہیں۔ آج کل ہر کوئی نا اتنی بڑی بڑی شادیاں دیکھتا ہے تو ان کو دل کرتا ہے کہ ہاں ہم بھی اتنی بڑی شادیاں کریں، ہم بھی اتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے، اس حد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، شوہر اتنے بڑے تحفے تحائف دے رہے ہیں، شوہر گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں، گھر گفٹ کر رہے ہیں، اگر سب کی حیثیت تو ایک برابر نہیں ہوتی تو ان لڑکیوں کا کیا جن لوگوں نے کم حیثیت میں گزارا کرنا ہے، جن لوگوں نے کم چیزوں میں گزارا کرنا ہے، جن لوگوں نے کم پیسوں میں شادیاں کرنی ہیں، ان لوگوں کو پھر شادی کا آپ درس کیسے دیں گے؟ ان لوگوں کو کہیں سے اور انفلوئنس نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ وہ جائیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے قرآن پاک کو پڑھیں اور چیزوں پہ غور کریں جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں، ان چیزوں پہ ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے، گھرستی کیسے بزانی ہے۔ یہ فضالی صرف آپ کے ساتھ بھونڈے مذاق کر سکتی ہے اور یہ اس طرح کی ہی چیزیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کسی چیز کا آپ کو اختلاف ہو کسی بات سے تو اپنی اختلاف رائے کا بھی آپ بالکل اظہار کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔